ذکر اہل بیت کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ بانیان محترمان کی حاجات کی برابری اور ان کے مرحومین کی بخشش درجات کی بلندی کے لیے باواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام باواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المقربین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی علی محمد وآل ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات صلی علی محمد وآل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، باواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ محترم و معزز سامعین، احباب دانش و احباب ایمان، قرآن مجید کے 114 سوروں میں سے سب سے چھوٹا سورہ سورہ مبارکہ کوثر ہے۔ الفاظ اور حجم کے اعتبار سے یہ مختصر ترین سورہ ہے۔ اس میں ٹوٹل 10 الفاظ پروردگار نے استعمال فرمائے ہیں، اور اس چھوٹے سے سورہ میں پروردگار بہت ہی عظیم نعمت کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اس سورہ کی فضیلت اور عظمت میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ من کانا قرأتہ فی فرائضہ و نوافلہ سقا اللہ من الحوض الکوثر یوم القیامہ۔
جو بندہ سورہ کوثر کو اپنی فرض یا اپنی نفل نماز میں تلاوت کرے گا، قیامت کے دن اللہ اسے حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ بہت بڑا انعام ہے۔ چھوٹا سا سورہ، 3 آیتوں پہ مشتمل، ٹوٹل 1.5 لائن، گویا 10 لفظ سورہ الحمد کے بعد نفل نماز میں یا فرض نماز میں اس کی تلاوت کا ثواب یہ ہے کہ سرکار کی عظیم زبان سے یہ لفظ نکلے، سقاہ اللہ من الحوض الکوثر یوم القیامہ، اللہ اسے حوض کوثر سے قیامت کے دن سیراب فرمائے۔ اور یہ روایت بھی موجود ہے کہ اس سورہ کوثر کی تلاوت کی عظمت کے حوالے سے کہ جو بندہ سورہ کوثر کو شب جمعہ باوضو ہو کر 100 مرتبہ تلاوت کرتا ہے، خواب میں انشاءاللہ سرکار کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ سرکار کی جالی کی زیارت اپنی جگہ مقام رکھتی ہے، گنبد خضرا کی زیارت اپنی جگہ مقام رکھتی ہے، لیکن خود سرکار کی زیارت اس سورہ کی تلاوت سے نصیب ہو سکتی ہے۔ پروردگار اس سورہ کی ابتدا انا سے فرما رہا ہے، اور یہ لفظ انا جمع کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ہم۔ پورے قرآن مجید میں 4 سورے ایسے ہیں کہ جن کی ابتدا لفظ انا سے ہوئی۔ ایک سورہ مبارکہ فتح، ارشاد ہوا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب فتح مبین ہم ہی آپ کو عطا کرنے والے ہیں، ہم آپ کو فتح عطا کرنے والے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ ایک دوسری سورہ نوح میں پروردگار نے اس ابتداء سورہ میں ارشاد فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم ہی ہیں نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجنے والے۔ اور تیسرے مقام پر قرآن مجید میں جب انا کا استعمال ہوا ابتداء سورہ میں، وہ سورہ مبارکہ قدر ہے، اور ارشاد ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم ہی ہیں اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنے والے۔ اور چوتھے اور آخری مقام پہ اسی سورہ مبارکہ کوثر میں ارشاد ہوا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم ہی آپ کو کوثر عطا فرمانے والے ہیں۔ تو یہ عظیم تحفے پروردگار نے عطا فرمائے اور اپنے لیے لفظ انا کا استعمال فرمایا۔ اور اس سورہ جو قرآن مجید کا، ویسے پورا قرآن مجید معجزہ ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں سورہ مبارکہ کوثر معجزہ در معجزہ ہے، اس لیے کہ پروردگار نے اپنی عظیم ترین نعمت کا تذکرہ مختصر ترین سورہ میں ارشاد فرمایا، اور وہ عظیم ترین سورہ نعمت الہی کوثر ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ اس سورہ میں ٹوٹل 10 لفظ ہیں، اور 10 لفظوں میں سے 6 لفظ ایسے ہیں جو دوبارہ پورے قرآن میں اللہ نے ارشاد نہیں فرمائے۔ یہ بھی ایسے کا کمال ہے، ورنہ مختلف سوروں کے الفاظ دوسری سوروں میں بار بار آگے پیچھے ترتیب کے ساتھ آتے رہتے ہیں، لیکن اس سورہ کے 6 لفظ ایسے ہیں جو پورے قرآن میں دوبارہ نہیں آئے، بس اسی سورہ میں آئے۔ اور وہ پہلا لفظ جو صرف اسی سورہ میں آیا وہ ہے اعطیناکا،
اعطینا کا، اے حبیب ہم نے آپ کو عطا فرمایا. بس اسی سورہ میں یہ اعطینا کا آیا. ایک جگہ قرآن مجید میں لفظ آتینا آیا ہے، وہ آتینا ہے اور یہ ہے اعطینا. آتینا کا معنی ہے دینا اور اعطینا کا معنی ہے عطا کرنا. یہ اردو کا تھوڑا مسئلہ ہے کہ اس میں وسعت نہیں ہے. عربی میں تو وسعت ہے. اب عطا یعنی جس کا الف تا اور یا سے شروع ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے دینا، اور جو اعطا ہے الف عین اور تا، اور اصل عطا یعنی عین تا اور یا یہ اس کا مادہ ہے. تو عطا کرنا اور دینا میں فرق ہے. مثلا وہاں پروردگار نے ارشاد فرمایا لقد آتینا کا سبعا من المثانی. پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ جو سبع من المثانی ہے قرآن مجید، یعنی سورہ فاتحہ سبع من المثانی یعنی 2 دفعہ نازل ہوئی اور اس کے اندر 7 آیتیں ہیں. ہم نے آپ کو سبع مثانی عطا فرمائی ہے اور قرآن عظیم عطا فرمایا. تو یہاں آتینا وہ الف کے ساتھ ہے، لیکن یہ اعطینا یہ الف اور عین کے ساتھ ہے. اس کا معنی ہے عطا کرنا، اور ایسا عطا کرنا کہ عطا کرنے کے بعد پھر اس کو اس کا مالک بنا دینا. جس کو عطا کرتا ہے آتینا کے ساتھ پھر اس کو مالک بنا دیتا ہے. اس لیے سرکار کی یہ حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے 3 چیزیں عطا کی، یعنی 3 چیزوں کا مجھے مالک بنایا، اور ان تینوں چیزوں کے ساتھ علی حیدر کرار میرے ساتھ شریک ہیں. اللہ نے مجھے حوض کوثر کا مالک بنایا، یعنی حوض کوثر کا مالک میں رسول ہوں گا، پلانے والے علی ہوں گے. جو ساقی کوثر سے کوثر پینا چاہتا ہے اتنا اونچا نعرہ حیدری یا علی یا علی. حضرت فرماتے ہیں حوض کوثر کا مالک میں ہوں اور پلانے والے علی ہوں گے. اور یہ حوض کوثر کے مالک جو رسول ہیں، تو حدیث قصہ کیا بتاتی ہے؟ حدیث قصہ میں جب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نانا کی چادر کے باہر وہاں پہنچے تو سلام کیا، کہا نانا السلام علیکہ، بابا نانا آپ پہ میرا سلام. تو جو جواب دیا نا نانے نے اپنے نواسے کو، اس میں کمال تھا. فرمایا علیکہ السلام یا ولدی یا صاحبہ حوضی، اے میرے بیٹے اور اے میرے حوض کوثر کے صاحب. یعنی رسول اکرم جسے اللہ حوض کوثر کا مالک بنا رہا ہے، انہیں امام حسن مجتبیٰ کو مالک بنا رہے ہیں اور پلانے والے اپنے بھائی علی کو قرار دے رہے ہیں. مالک گویا امام حسن مجتبیٰ کو بنایا. جہاں خود مالک اللہ کی طرف سے تھے، وہ اس حدیث کی صحابہ فرما رہے ہیں یا صاحبہ حوضی، میرے حوض کوثر کے مالک میرے بیٹے. اور یہ بہرحال تو فرمایا حوض کوثر کا مالک میں ہوں، پلانے والے علی ہیں. لواء الحمد میرا ہوگا، تھامنے والا علی ہوگا. لواء الحمد کے مالک رسول اکرم ہے، لیکن اس کا جو کنٹرول ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ مولا علی کے ہاتھ میں. تو جو لواء الحمد کے ایریے میں معاشر کے دن جانا چاہتا ہے صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. پھر حضرت نے فرمایا کہ جنت و جہنم کا مالک اللہ مجھے بنائے گا، تقسیم کرنے والے علی ہوں گے. جنت جہنم ہے رسول کی، لیکن ملے گی علی مولا کے ہاتھ سے. اس لیے حضرت ابوبکر نے بھی یہ جملہ کہا تھا، اور یہ جملہ تو رسول اکرم کا ہے لیکن وہ راوی ہے حضرت ابوبکر. حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا لا یجوز احد الصراط الا کتب لہ علی الجواز.
کوئی مائی کا لال اس وقت تک پل صراط کراس نہیں کر سکے گا جب تک علی کا لکھا ہوا دکھا نہ لے گا۔ علی مولا لکھ دیں گے کہ یہ میرا ہے، ٹھیک ہے، لکھوانے کا موڈ ہے، لکھ دیں گے نا انشاءاللہ۔ ہمیں نہیں لکھ دیں گے تو پھر نہیں لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے کہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب محشر سجا ہوا ہوگا، اولین اور آخرین سب وہاں جمع ہوں گے، اس محشر کے مجمع میں ایک طرف علی مولا پل صراط کے ایک طرف کھڑے ہوں گے۔ پل صراط سنتے رہتے ہیں کہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے۔ پل تو کسی گہری جگہ پہ اوپر پل ہوتی ہے نا، مثلا نہر کی پل ہے، دریا کی پل ہے، کسی گڑھے کے اوپر پل ہے، تو وہ نیچے ایک جگہ ہوتی ہے جس سے گزرنے کے لیے پل کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو یہ جو صراط ہے، صراط یعنی پل، یہ صراط جہنم سے گزر کے جنت تک جانے کا راستہ ہے۔ نیچے جہنم کا گڑھا ہے، جہنم نیچے ہے، جنت اوپر ہے۔ اور یہ آپ خطبہ شعبانیہ میں بھی اور ماہ رمضان کے اعمال میں آپ کو یہ دیکھیں، مفاتیح الجنان میں حضرت نے جو خطبہ دیا تھا ماہ شعبان کے آخر میں، وہ اس میں ایک جملہ فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو طوبہ کے درخت سے چمٹ کر اوپر جا رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو تھوہڑ سے چمٹ کر نیچے جا رہے ہیں۔ جنت کا بھی ایک درخت ہے، جہنم کا بھی ایک درخت ہے۔ جنت کا درخت کا نام طوبہ ہے اور جہنم کے درخت کا نام تھوہڑ ہے، اور تھوہڑ نیچے لے جاتا ہے اور طوبہ اوپر لے جاتا ہے۔ لہٰذا یہ طوبہ جب اوپر لے جاتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت اوپر ہے، جہنم نیچے ہے۔ ویسے بھی اس کو نیچے ہونا چاہیے کہ جہنم گویا پست تھی، اور اسے اسفل درجوں میں سے قرار دیا گیا۔ درجے کیا مطلب؟ جہنم میں بھی تو درجے ہیں نا، کہ ایک جگہ جل رہا ہے تو دوسرا اس سے نیچے جل رہا ہے۔ مثلا آپ شمر اور یزید ان لانتیوں، ہرملہ اور ان جیسے لانتیوں کو جلتا ہوا کس مرحلے میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ دشمن زہرا کو، قاتل محسن کو کس جگہ آپ جلنا چاہتے ہیں؟ تو جلنا دیکھنا چاہتے، تو اس کا مطلب ہوا ہے کہ اگر سیم ہوئی کہ ایک گناہگار بھی ایک جگہ جل رہا ہے اور ایک قاتل حسین بھی ایک جگہ وہی جگہ جل رہا ہے، تو پھر اس طرح وہ عدالت تو نہ رہی۔ لہٰذا جہنم میں بھی طبقے ہیں اور کئی اس کے اندر کیفیات ہیں جن کے اوپر بہرحال ارشاد القلوب کا مطالعہ کریں جہنم کے حوالے سے یا منازل آخرت کا، تو اسی میں پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی ہول ناکیاں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم کی کیفیتیں بتائیں تو حضرت کی حالت غیر ہو جاتی تھی، اور حضرت جبرائیل پھر فرماتے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اس سے امان دی ہوئی ہے، آپ جنت کے مالک ہیں، لیکن پھر بھی حضرت کی حالت اس ہولناکی کو سن کر برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دفعہ جبرائیل بیٹھے تھے حضرت کے ساتھ کہ ایک آواز آئی، حضرت نے پوچھا جبرائیل یہ کیسی آواز ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ، جو آج سے 1000 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں ڈالا گیا تھا جو آج اس کی تہہ میں پہنچا ہے۔ جہنم کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہیں، جہنم کا ایندھن قرآن کہتا ہے یا انسان ہے یا پتھر ہے۔ اس جہنم سے اپنے آپ اور اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو اب یہ بات کہ وہ 1000 سال کے بعد تہہ میں جا کے پہنچا، پتھر کوئی چھوٹا سا پتھر تو نہیں ہوگا، جو جہنم میں پتھر ڈالا جا رہا ہے وہ کوئی بڑی چٹان ہوگی جس کو آگ بنانے کے لیے فرشتوں نے اس میں ڈالا، اور وہ اتنی گہری ہے۔ تو اب انسان گناہ سوچ کے کرے کہ اللہ نہ کرے میرا کوئی گناہ مجھے جہنم میں گھرا دے، تو اس سے نکلنا
کیسے نکلا جائے گا اور کیسی کیفیت ہوگی، وہ سوچنا تو چاہیے نا۔ اس لیے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جس کا ایمان اس حالت میں ہو کہ وہ بالکل برابر ہو کہ میں جہنم بھی جا سکتا ہوں، میں جنت بھی جا سکتا ہوں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بس میں جنتی ہی ہوں، وہ مومن نہیں ہے۔ جتنا اسے جنت کی امید ہے اتنا اسے جہنم کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ یہ دو پلڑے اس کے برابر ہونے چاہیے۔ جتنا جنت کی امید ہے اتنا اس کو جہنم کا خوف، بالکل برابر۔ جہنم بھی میں اپنے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے انسان کے اندر کتنی کمیاں ہیں، کتنی مشکلات ہیں جو اللہ کی حدود کو کراس کرنے کی ہیں، تو اس حوالے سے اسے جہنم کا خوف بھی ہونا چاہیے اور جنت کی امید، اس لیے کہ ہم نہیں جنت جائیں گے تو پھر کون جائے گا؟ اس لیے کہ ہم بی بی کی محبت رکھتے ہیں، ہم اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں، ہم رسول کے خاندان سے پیار کرتے ہیں، ان کی خوشی میں خوش نظر آتے ہیں، ان کی غمی میں غم مناتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہمیں پھر امید ملتی ہے کہ ہم گھریں گی صحیح تو پھر بھی بی بی ہمیں نکلوا لے گی۔ کہ سرکار نے فرمایا حب فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کی محبت، ینفع مئۃ من المواطن، وہ 1000 مقام پر بی بی کے محب کو بی بی کی محبت فائدہ پہنچائے گی۔ اور محبت اہل بیت رکھتے ہو یا نہیں، کوئی عمر کے سوالوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا، جوانی کے سوال میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور مال کے سوال میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور یہ 3 سوال گزار کے چلا جا رہا ہوگا جنت کی طرف، تو فرشتے اسے روکیں گے، وقفوہم انہم مسئولون، رکو ابھی تو تم سے ایک اور سوال کرنا ہے۔ وہ کہیں گے اتنے مشکل سوال تو میں نے دے لیے ان کے جوابات، تو پوچھا جائے گا ان سوالوں کے جوابوں کے ساتھ ساتھ کیا ولائے اہل بیت کا نور بھی رکھتے تھے یا نہیں؟ اگر ولایت اہل بیت کا نور آپ کے ذہن اور دل و دماغ اور اس اعمال کی کیفیت میں تھا تو پھر سارے سوالوں کے جواب تیرے کامیاب ہیں۔ لیکن اگر یہ سوال کا جواب تیرا غلط ہے تو پھر پچھلے سوال اگرچہ صحیح بھی ہیں تو وہ غلط شمار کیے جائیں گے۔ لہذا مال اگر کوئی صحیح کما رہا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا سخی ہے، بڑی خیرات کر رہا ہے، بڑے بیووں کا خیال رکھ رہا ہے، یتیموں کا خیال رکھ رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا خیرات چلا رہا ہے، اور اسی طرح اس کا مقصد بھی پاک ہے، مصرف بھی پاک ہے، خرچ کم کرنے کی جگہ بھی پاک ہے، نہ کوئی ریا، نہ یہ نہ وہ، وجہ اللہ، سب کچھ قربت اللہ کرتا ہے، لیکن دل میں ولایت اہل بیت نہیں رکھتا، فرمایا یہ اس کے منہ پہ دے ماری جائے گی، وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو قبولیت میں اصل ولایت اہل بیت ہے۔ جو جتنی ولایت رکھتا ہے اتنی اونچی صلوات پڑھے۔ اللہ ٹکٹ پکڑائیں گے کہ بھٹی صاحب یہ ٹکٹ لو، مار صاحب یہ ٹکٹ لو، ملک صاحب یہ ٹکٹ لو، نہیں، ٹکٹیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں آئے گی۔ ایک تو وہاں محبت اہل بیت چمکے گی، جو اپنے چہروں سے محبت اہل بیت چمکنانا چاہتے ہیں صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل۔ حضرت نے فرمایا تھا، یہ صحابہ کے اندر حضرت موجود تھے کہ اس وقت حضرت نے مولا علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ جملہ فرمایا، یا علی انت قائد الغر المحجلین، اے علی آپ غر المحجلین کے قائد ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ غر المحجلین کے قائد علی ہیں، کیا مطلب؟ وہ غر المحجل ہے کیا کہ جن کے قائد علی شیر خدا ہیں؟ تو اس وقت حضرت نے ارشاد فرمایا یہ میں نے تشبیہ دی ہے، غر المحجل ایسے گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جن کی پیشانی بھی سفید ہوتی ہے، جن کے اگلے پاؤں بھی سفید ہوتے ہیں، پچھلے پاؤں بھی سفید ہوتے ہیں، جن کے یہ 5 اعضاء سفید ہوتے ہیں، ان گھوڑوں کو غر المحجل کہتے ہیں۔ لیکن اے علی آپ غر المحجل کے قائد ہیں، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں فرمانا چاہتا ہوں کہ جب معاشر ہوگی کچھ لوگ آئیں گے جن کی پیشانی بھی چمک رہی ہوگی، جن کے ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، جن کے پاؤں سے بھی نور نکل رہا ہوگا۔
ان 5 چمکتے اعضاء والوں کے قید علی ابن ابی طالب ہوں گے۔ اب جب پیشانی چمک رہی ہوگی تو فرشتوں کو، باقی معاشر کو پتہ چلے گا یا نا کہ یہ علی والا ہے، ہاتھوں سے لائٹ نکل رہی ہے، پاؤں سے لائٹ نکل رہی ہے، اور وہ معاشر ہے، تانبے کی طرح زمین گرم ہے، اور اس کیفیت میں کوئی چمکتا نظر آئے تو وہ تو واضح سی کیفیت، لوگ لباس سے عاری ہوں گے، لوگوں کا لباس بھی نہیں ہوگا، وہاں ننگے معاشور ہوں گے۔ جو کفن ہم یہاں سے پہن کے جائیں گے تو یہ کفن کیا ہمارا جب معاشر میں اٹھیں گے تو اسی کفن کے ساتھ اٹھیں گے؟ نہیں، لوگ ننگے معاشور ہوں گے، اور پھر لوگوں کو یحشر الناس علی نیاتہم، لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق معاشور کیا جائے گا۔ انسان اس کے اندر کا کیسا تھا، جیسا اندر کا انسان تھا ویسی شکل بنا کے اس کو معاشور کیا جائے گا۔ یہ ابو بصیر کی روایت ہے نا، حضرت ابو بصیر کے ساتھ ابو بصیر حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ میں، تو ابو بصیر نے پوچھا، مولا آج ما اکثر الحجیج، آج اتنے حاجی، خانہ کعبہ حاجیوں سے کچا کچ بھر گیا۔ اس وقت حضرت نے فرمایا، حاجی تھوڑے ہیں، شور کرنے والے زیادہ ہیں۔ حیران ہو کے پوچھتا ہے، مولا ساروں نے احرام باندھا، سارے تلبیہ پڑھ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں حاجی تھوڑے ہیں، شور کرنے والے اجیج زیادہ ہے۔ اس وقت حضرت نے اپنا دست ولایت ابو بصیر کی آنکھوں پہ پھیرا، ابو بصیر نے دیکھا اور یہ عرض کرنے لگا، مولا اس خانہ خدا میں تو میں کوئی بندر دیکھ رہا ہوں، کوئی خنزیر دیکھ رہا ہوں، کوئی اور حیوان دیکھ رہا ہوں، واقعاً حاجی تھوڑے ہیں۔ اس وقت حضرت نے فرمایا، میں نے نہیں فرمایا تھا کہ حاجی تھوڑے ہیں، شور کرنے والے۔ صاحب سر، جس کی اندر کی شکل بندر کی ہوگی اس کا تلبیہ شور ہی ہوگا، جس کی اندر کی شکل خنزیر کی ہوگی اس کا تلبیہ شور ہی ہوگا۔ اب خانہ کعبہ میں پہنچا ہوا اور امام کی زبان اور امام کی آنکھیں اس کو سور ہی دیکھ رہی ہیں، خنزیر کو خنزیر ہی دیکھ رہی ہیں۔ جو بندہ یہاں ساری زندگی بے حیائی اور حرام خوری کے ساتھ روزی کمائے، رشوت کے ساتھ روزی کمائے، سود کی روزی بچوں کو کھلائے، خود کمائے، اور پھر انہی پیسوں سے حج پہ جائے، تو امام کی نظر اس کو کیا دیکھی؟ وہ خنزیر ہی دیکھے گی، کیونکہ حضرت نے خود فرمایا تھا، رو رو کے سرکار نے کہ فرمایا تھا، فَأَهْلُ السُّحُتِ، میری امت میں سے جو اہل سوت ہوں گے، جن کی روزی حرام کی ہوگی، قیامت کے دن وہ سور بن کے اٹھیں گے۔ اور سور بن جانا یہ حرام خوری کا نتیجہ ہے۔ اب یہاں تو اگر وہ اس کی شکل خوبصورت ہے اور کوئی محسوس نہیں کر سکتا کہ اندر کا انسان کیا ہے، لیکن جب محشر آئے گا تو کچھ لوگ چمک رہے ہوں گے اور کچھ لوگ شکلیں بگاڑ چکے ہوئے ہوں گے۔ یہ کیفیات بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کوئی لقمہ، اللہ نہ کرے کوئی حرام خوری مجھے اٹک جائے، اور وہ کیفیت بہرحال ان چیزوں کا جو حقوق الناس ہیں وہ تو ہیں اور ان سے تو ہمیں چھٹکارا ملنا مشکل ہے۔ اور بی بی کی مجالس ہیں تو ایک شخص نے بی بی کی خدمت میں اپنی زوجہ کو بھیجا، کہا جاؤ بی بی سے پوچھ آؤ کہ میں آپ کا شیعہ ہوں یا نہیں۔ وہ عورت گئی بی بی کی خدمت میں پوچھنے کے لیے کہ میرا شوہر یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں یا نہیں۔ تو اس وقت بی بی نے فرمایا کہ 4 باتیں تم دیکھ لو اس میں، اگر وہ ان پر پورا اترے تو ہمارا شیعہ ہے، نہیں تو پھر اس میں کمی ہے، مشکل ہے پھر۔ تو پوچھنے لگی بی بی کون سی 4 باتیں؟ بی بی نے فرمایا پہلا یہ ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں سے بیزار رہتا ہو، تیسرا یہ کہ وہ واجب کو ادا کرتا ہو، چوتھا یہ کہ وہ حرام سے بچتا ہو۔ بات تو بالکل کلیئر سی ہے نا، ہمارے دشمنوں سے بیزار ہونا، ہم سے پیار کرنا، اللہ کے واجب کو ادا کرنا اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو چھوڑ دینا۔ ان 4 چیزوں پہ کوئی جو پورا اترتا ہے وہ ان ہستیوں کا شیعہ ہے۔ اس نے جا کے بتایا تو وہ تو رونے بیٹھ گیا کہ
کہ میں تو ان چیزوں میں مشکل ہوں، پہلے دو تو مجھ میں ہیں۔ آپ بھی شاید یہی سوال کا جواب دیں کہ پہلے دو کہ بیوی سے پیار کرتے ہیں، ان کی اولاد سے پیار کرتے ہیں، ان کے خاندان سے پیار کرتے ہیں، اور ان کے دشمنوں سے بھی بیزار ہیں۔ اس لیے یہ علامہ عقیل الغروی کا جملہ بڑا وائرل ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں دشمن زہرا کے بارے میں سوئی کے سوراخ جتنا بھی نرم گوشہ موجود ہو، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ لہذا دشمن زہرا سے بھی بیزاری، جو دشمن زہرا ہے وہ دشمن رسول ہے، وہ دشمن خدا ہے۔ جو خدا کا دشمن ہے اس سے بندہ دوستی تو نہیں کر سکتا، اور جو رسول اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو بی بی کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ اس لیے کہ یہ ہم خود نہیں کہہ رہے، یہ خود حدیث قصہ، خود سرکار ان ہستیوں کو اپنے ارد گرد بٹھا کر آسمان کی طرف اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے یمنی چادر زہرا کو اپنے ہاتھ میں لے کر رسول کیا فرما رہے تھے؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، حربوں کا حربی، سلموں کا سلمی۔ کیا فرما رہے ہیں کہ یار میرا اللہ کو فرما رہے ہیں، میرا اللہ یہ میرے ہیں، خاصان خاص ہیں، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کی ہڈیاں میری ہڈیاں، جو ان سے صلح کرے گا وہ مجھ سے صلح، جو ان سے لڑے گا وہ رسول سے لڑے گا، جو ان سے جنگ کرے گا وہ رسول سے، حربوں کا حربی، ان سے جنگ مجھ رسول سے جنگ، ان سے سلم، ان سے صلح، ان سے سلامتی سے پیش آنا، مجھ سے صلح کرنا گویا۔ اور ان کا کیوں کہ انہم منی و انا منہم، ان ہستیوں، ان پنجتن پاک جو میرے ارد گرد بیٹھے ہیں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ سرکار نے یہی ارشاد فرمایا۔ تو بہرحال معاشر میں جب ہم سارے جائیں گے تو اللہ کرے ہم انسان بن کے جائیں، ہماری تو یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمارے گناہ یہیں معاف فرما دے، ہماری مشکلات یہیں ختم فرما دے۔ ان مجالس میں، محافل میں، ان جگہوں پہ آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان متوجہ ہو جائے کہ میری اندر یہ کمیاں تھیں اور یہ مجھے موت کے تھپڑ سے پہلے کلیئر کر لینی چاہیے۔ تو بہرحال اس نے یہ کہا کہ یہ پہلی دو باتیں تو مجھ میں ہیں، اگلی دو باتیں مجھ میں مشکل ہے کہ کبھی واجب چھوٹ جاتا ہے، کبھی حرام کر بیٹھتا ہوں۔ تو اس وقت جب اس نے آ کے بتایا کہ بی بی آپ نے جو اصول بتائے وہ تو میرے شوہر کو پریشان کر گیا، کہ وہ کہتا ہے کہ دو باتیں تو مجھ میں ہیں اور دو باتوں میں میں کمزور ہوں۔ تو اس وقت بی بی نے فرمایا کہ جا کے انہیں پیغام دے کہ وہ اپنے تائیں سستی نہ کرے، اگر بھی اس سے کوئی سستی ہو گئی واجب کے حوالے سے یا حرام کے حوالے سے اور وہ کوئی گناہ کر بیٹھا تو ہم اس کی شفاعت کرنے کے لیے موجود ہوں گے، ہم شفاعت کریں گے۔ اور اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور یہ بی بی کے جملے ہیں، بی بی نے فرمایا کہ تم معاشر میں کم از کم انسانی شکل میں اٹھنا، گناہگار ہو لیکن اتنے بڑے گناہ کر کے نہ آنا کہ تمہاری شکل ہی انسانی نہ ہو معاشر میں، وہ کیفیت مسئلہ کا جائے گی۔ مثلاً وہ کیا ہے؟ یہ امام علی زین العابدین علیہ السلام کی روایت موجود ہے کہ 7 طرح کے گناہ انسان کو انسانیت شکل سے نکال دیں گے۔ اور ایک یہ معاذ بن جبل کی روایت بھی موجود ہے کہ ایک دن سرکار مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ معاذ بن جبل حضرت بیان فرما رہے تھے خطبہ کہ معاذ بن جبل صحابہ میں سے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ میں پوچھو؟ کہتا ہے سورہ نبا 30ویں پارے کی پہلی سورہ نبا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، سورہ نبا کی ایک آیت ہے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا،
یہ معاذ بن جبل پڑھ رہا ہے کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا۔ سور کون پھونکے گا؟ بڑے بڑے فرشتے ہیں، 4 ہیں نا، ان میں سے ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، دوسرے بڑے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں کہ جو ملک الموت ہیں، وہ ہمارے پاس آئیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس آئیں کہ وہ ان کے جو بڑی شخصیتوں کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کے اور فرشتے رکھے ہوئے ہیں کہ جو روح قبض کرتے ہیں بہرحال۔ تو حضرت ملک الموت اس لیے کہتے ہیں کہ سرکار، ایک بندہ آیا حضرت کی خدمت میں، کہنے لگا حضرت میں موت کی تمنا کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ کیسے؟ ایسے لوگ بھی تو ہیں۔ سرکار کی خدمت میں آ کے کہتا ہے سرکار میں موت کی تمنا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تم موت کی تمنا کر، میں تجھے روکتا نہیں، لیکن موت جس کی تمنا کر رہا ہے اس کے لیے تیاری تو کر، اس کے لیے تیاری تو کر۔ جس کی تمنا بندہ کر رہا ہو کہ مجھے کراچی جانا ہے، تو کراچی جانے کے لیے بیگ تو بنانا پڑے گا نا، کوئی کپڑے، کوئی سردی کا موسم ہے، جو بھی جس طرح کو جدھر کیفیت ہے، تو یہ ایک عقلی بات ہے کہ جدھر تو جانا چاہتا ہے اس کے لیے تیار و آمادہ ہے، اس کے لیے کوئی سواری کا انتظام کر لیا ہے۔ مطلب پیدل جانا چاہتا ہے تو کیا تیری صحت اس قابل ہے، یا کسی گاڑی پہ جانا چاہتا ہے تو گاڑی تجھے وہاں پہنچائے گی۔ تو اس لیے جو یہ ایک عقلی بات ہے، تو حضرت نے اس سے فرمایا تو جو موت کی تمنا کرنا چاہتا ہے تو موت کی تیاری تو کر۔ کہتا ہے مولا کیسے؟ آپ مجھے فرما دیں میں کیسے تیاری کروں؟ مولا نے فرمایا موت کے بعد تجھے 10 مراحل سے گزرنا ہے، 10 مراحل سے گزرنا ہے، اور ہر مرحلے کے لیے تجھے 4 تحفے تیار کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، 4 تحفے۔ ان میں سے پہلا مرحلہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام پہلے مرحلے سے ہم سے ملاقات کریں گے نا، جب ہم دنیا اس کو چھوڑ رہے ہوں گے اور اگلی دنیا میں جانا چاہ رہے ہوں گے، تو پہلا ہمارا سامنا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہوگا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام تب ہم سے اچھا سلوک کریں گے، پھول لے کے آئیں گے، اور ہم ہماری جان کو نرمی سے ہمارے جسم مادی سے کھینچیں گے، کہ جب ہم ان کو پہلے زندگی میں 4 تحفے دے چکے ہوئے ہوں گے۔ اب ملک الموت کے لیے بھی کوئی تحفہ ہونا چاہیے، نہیں؟ سرکار فرما رہے ہیں اگلے تحفے اپنی جگہ، ملک الموت کے 4 تحفے تیار کرو۔ بتاؤں آپ کو؟ صلوات پڑھیں بابا سے بولیں اللہ اور اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا الہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ملک الموت ہم سے 4 تحفے چاہتا ہے۔ یہ اسرائیل علیہ السلام بہت عظیم فرشتے ہیں، اور پہلا تحفہ ہم سے یہ چاہے گا کہ تم حقوق ادا کر چکے ہوئے ہو، حق تیرے ذمے کسی کا نہ ہو، چاہے وہ حقوق الناس میں سے ہو یا حقوق اللہ میں سے ہو۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ کا چیپٹر تیرا بالکل کلیئر، یہ تجھ سے اسرائیل علیہ السلام چاہتے ہیں۔ بہن، بھائی، رشتہ دار، ماں، باپ، ہمسائے، تمہیں یہ جو ناس کا ہے نا، یہ مرحلہ بہت سخت ہے، اور یہ حقوق العباد پہ بھاری بھی ہے۔ یعنی حقوق الناس اور حقوق اللہ کو اگر تولو نا تو حقوق الناس بھاری ہے، حقوق اللہ ہلکا ہے۔ اس لیے کہ پروردگار نے خود ہی سے ہلکا فرمایا ہے کہ تم اگر میرا حق یعنی نماز، روزہ، حج، ان چیزوں میں سستی کر کے آؤ گے، تم یہ میرا حق ہے، میں تمہیں چھوڑ بھی سکتا ہوں اور پکڑ بھی سکتا ہوں، لیکن یہ میں خود لازم قرار دے رہا ہوں۔ اگر کسی کا حق اپنے ذمے لے کے آئے، جب تک وہ حقدار واپس اس کو معاف نہیں کرے گا، میں معاف نہیں کروں گا۔ تو اس حوالے سے یہ حقوق الناس کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے۔ لوگ کب معاف کرتے ہیں؟ یہاں نہیں معاف کرتے تو معاشر میں تو بڑے ڈاٹے ہوں گے وہ، بھائی اب تو ہمیں ضرورت ہے، اب تو ہم آپ کو پکڑیں گے۔ اس کے لیے
میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، آپ صلوات پڑھیں باوا سے صلی علی محمد و آل محمد۔ ایران میں ایک مجتہد درس دے رہے تھے کہ کسی بندے نے، وہ بہت بڑے عظیم ہستی تھے، ان کی خدمت میں ایک بندے نے ایک بندے کو پکڑا ہوا تھا اور لے گیا، اور انہوں نے کہا کہ قبلہ یہ بندہ میرے پیسے دینے ہیں، اس نے قرضہ دینا ہے اور یہ دیتا نہیں ہے، آپ انہیں نصیحت کریں کہ یہ میرا قرضہ واپس کر دیں۔ ایسے کرتے ہیں لوگ، بڑے لوگوں سے فون کرواتے ہیں، کسی کی سفارش کرواتے ہیں، یار میری یہ مشکل جو تو میں نے آپ کو احسان کیا تھا اس کو واپس کرو، قرضہ بالخصوص۔ تو بہرحال وہ ان کو لے گیا کہ آپ انہیں نصیحت کریں کہ یہ میرا قرضہ واپس کریں۔ جب انہوں نے سنا تو انہوں نے ان کو طالب علموں کے سامنے ایک واقعہ سنایا، کہا جو میرا اپنا واقعہ ہے کہ میں مثلاً اس مدرسے میں آنے سے پہلے جس کیفیت میں تھا، کوئی کاروبار کرتا تھا یا کیا، تو اس میں میری دکان تھی، تو دکان پہ ایک بندہ آیا اور وہ مجھ سے سودا لے کے گیا، اور سودے میں اس کا 1 درہم 1 روپیہ بچ گیا۔ اب میرے پاس کھلا نہیں تھا یا تھا نہیں اس وقت اس کیفیت کے کہ مجھ سے واپس کر دو، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بعد میں لے لینا۔ اس نے کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے، میرے پیسے ہیں جو بچتے ہیں مجھے دو واپس۔ تو میرے پاس تھے نہیں، تو میں نے اصرار کیا کہ نہیں آپ بعد میں لے لینا۔ اس نے کہا نہیں مجھے دو، تو بارہ اسی بات میں وہ چلا گیا، وہ میرے ذمہ رہ گیا اور وہ پھر واپس نہ آیا، میں بھول گیا۔ یہ 1 روپیہ تو بندہ کتنے پتہ نہیں بھولے ہوئے ہوتا ہے، اور یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ بعد میں لے دینا، یا وہ بھی کہہ دیتا ہے یار بعد میں دے دینا، دونوں کیفیت ہوتی ہیں، ادھر دینے والا کہتا ہے لے لینا، وہ کہتا ہے دے دینا، تو دونوں کیفیتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ وہ چلا گیا، پھر نہ آیا، یہاں تک کہ مجھے خواب آیا ایک دن رات کو، میں سو رہا تھا اور خواب آیا کہ معاشر سجا ہوا ہے اور میرے حساب کتاب کلیئر ہو گئے، فرشتے مجھے جنت کے لیے پل صراط سے لے کے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جہنم نیچے ہے نا پل صراط کے، تو جہنم سے وہی بندہ نکلا جو یہودی تھا، وہ جہنمی تھا، وہ نکلا اور اس کو آگ لگی ہوئی ہے، اس کو سارا آگ میں ہے، اس کی انگلیاں آگ کی بنی ہیں، وہ سارا آگ والا ہے، وہ نکلا اور کہنے لگا کہ وہ 1 درہم میرا واپس کرو۔ میں نے کہا یہاں میں وہ 1 درہم کہاں سے لے آؤں؟ کہا نہیں میرا دینا ہے، واپس کرو، ہو سکتا ہے مجھے یہاں ضرورت ہے، مجھے کام آ جائے، میری آگ کم ہو جائے۔ تو میں نے فرشتوں سے کہا ذرا ان کو ہٹائیں۔ فرشتوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں ہٹا سکتے، یہ آپ کا اور اس کا معاملہ ہے، آپ خود ہٹائیں۔ تو بہرحال میں نے اور کیا کر سکتا تھا، میں نے کہا اب میرے پاس تو ہے نہیں۔ اس نے کہا پھر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو مجھے اپنی انگلی اپنے سینے پہ رکھنے دو، اور وہ انگلی آگ کی تھی، تو میں نے کہا رکھ لو۔ تو جیسے اس نے انگلی رکھی میری نیند کھل گئی، اور اس نے بٹن کھول کر دکھایا کہ یہ دیکھو میرے سینے پہ سیاہ داغ موجود ہے۔ پتہ نہیں ہم کتنے درہم کھا چکے ہوئے ہیں، کتنے روپے، اور پرواہ ہی نہیں کرتے واقعہ۔ ایک بندہ آیا اٹھنی پہ چڑھ کے، اور وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ رک گیا۔ جب رکا اتر نہیں رہا، اور وہیں کھڑے ہو کے کہہ رہا یا رسول اللہ میں دین کی حقیقت سیکھنے آیا ہوں اور مجھے جلدی ہے، میں اٹھنی سے اترنا ہی نہیں چاہتا۔ حکیم امت تھے، تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے دین سیکھ۔ وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت نے اس کو دین سکھایا اور 2 چھوٹی چھوٹی آیتیں سمجھائیں، فرمایا ان کو پڑھ اور اس پہ عمل کر۔ اور وہ 2 چھوٹی چھوٹی آیتیں تھیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر ایک مسکال کون، یہ مسکال نہیں جو آپ ڈیجیٹل بٹیروں سے آتی ہے، یہ موبائل کی مسکال نہیں، مسکال کا مطلب ہے ایک ذرہ، اور وہ ذرہ جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ مثلا صبح کرن آپ کے روشن دان سے آپ کے کمرے میں آئے، تو اس صبح کی وہ تیز روشنی جو سوراخ سے آ رہی ہوتی ہے، تو اس میں جو ذرے نظر آ رہے ہوتے ہیں گویا یہ مسکال ہے۔ اتنا چھوٹا عمل تیرا نیک ہوگا تو قیامت کے دن دیکھے گا، اتنا چھوٹا تیرا برا عمل ہوگا تو اسے بھی دیکھے گا۔ اتنا چھوٹا برا عمل بھی لکھا جا رہا ہے، اتنا چھوٹا نیک عمل بھی لکھا جا رہا ہے۔ اس نے کہا واقعاً یا رسول اللہ اتنا چھوٹا عمل لکھا جا رہا ہے؟ فرمایا قرآن ہے۔ اس نے اپنی اونٹنی کو
دوڑایا، کہا میں نے دین کی حقیقت کو سیکھ لی اور اپنے عمل کی ٹھان لی، چلا گیا۔ لوگ اس پہ باتیں کرنے لگے، یہ کیسا 2 چھوٹی چھوٹی آیتیں سیکھ کے جا رہا ہے اور کہتا ہے دین کی حقیقت سیکھ کے جا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اس کے بارے میں کچھ نہ کہو، ھذا فقیہ من امتی، وہ میری امت کا مجتہد بن کے جا رہا ہے، وہ میری امت کا فقیہ بن کے جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ان 2 کو سمجھ کے اس پہ عمل کی ٹھان لی۔ ہم سارا دن قرآن پڑھیں اور کسی ایک آیت کو بھی عمل میں نہ لے آئیں تو اس کا تو فائدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال معاذ بن وہ بات سے بات نکلتی ہے اور کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام کو جو پہلا تحفہ دینا ہے کہ ہمارے ذمے حق کسی کا نہ ہو، بابا کا حق نہ ہو، ماں کا حق نہ ہو۔ حقوق الناس کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلا حق ماں باپ کا آتا ہے، چاہے کافر ہیں، چاہے بدکار ہیں، چاہے بے نمازی ہیں، چاہے دنیا کے گندے انسان ہیں، وہ ہوتے رہے، ان کا اپنا مسئلہ ہے، تیرے تو ماں باپ ہے۔ لہذا ماں باپ ہونے کے حوالے سے کافر بھی بات ختم ہو گئی، وَلَوْ كَانَ کافرا، کافر ہی کیوں نہ ہوں، ان کا عزت اور احترام کرنا واجب ہے۔ کافر باپ اگر تیرے کمرے میں آیا ہے اور تو بیٹھا ہے، تیرے لیے کھڑا ہونا واجب ہے۔ اگر 10 دفعہ آیا تو 10 دفعہ کھڑا ہونا واجب ہے۔ تو بہرحال پہلا چیپٹر جو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہم سے کلیئر مانگیں گے وہ ہے حق کا۔ دوسرا چیپٹر جو ہم سے کلیئر مانگیں گے وہ ہے، بالکل اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن وہ مانگیں گے کہ تم واجب پورے ادا کر کے آئے ہو یا کوئی چھوڑ کے آئے، نماز چھوڑ کے آئے ہو، روزہ چھوڑ کے آئے ہو، حج واجب تھی پیسے پچھلوں کو دے کے آئے ہو، ہاں کہ میری کرا لینا، نہیں، خود۔ اچھا، اسی طرح یہ واجب دوسرا تحفہ۔ تیسرا تحفہ ہم سے وہ چاہتے ہیں کہ تم موت سے ڈرو نہیں، موت سے ڈرنا نہیں۔ اور چوتھا تحفہ ہم سے چاہتے ہیں کہ آپ موت کے لیے آمادہ ہو جائیں، ہر وقت موت۔ تو بہرحال یہ اس طرح۔ تو حضرت معاذ بن جبل کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، یہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو اس دن لوگوں کو گروہ در گروہ لایا جائے گا۔ میں فرشتے بتا رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، وہ ہماری یہ موسم، ہوائیں، یہ پورا نظام کائنات کی تدبیر جو ہے وہ حضرت میکائیل کے ہاتھ میں اللہ نے دی ہوئی ہے۔ تو وہ یہ موسم، ہوائیں، بادل، بارشیں، یہ ساری کیفیتیں حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہیں۔ اور وہ چوتھا فرشتہ جو ہر وقت کھڑا ہے سور لیے، اس کا نام حضرت اسرافیل ہے۔ اسرافیل علیہ السلام سور لیے ایک آرڈر کی انتظار میں کھڑے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آرڈر آئے اور میں سور پھونکوں اور اس کائنات کا جگر پھٹ جائے۔ اس ایک آواز سے کائنات کا جگر پھٹ جائے گا اور یہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ سورج کو گرہن لگ جائے گا، چاند سورج ختم ہو جائیں گے، سمندر کو آگ لگ جائے گی، سمندر کو آگ لگ جائے گی، پانی کو، سمندر کو، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین آسمان ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی ایک سور پھونکنے سے۔ جب ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا تو پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ یہ بڑے بڑے برج، بڑی بڑی عمارتیں اور یہ بڑے بڑے سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، حتیٰ زمین نہیں رہے گی تو اس کے اوپر عمارتیں کہاں، ساری چیزیں ختم۔ کل شیء فان الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وجہ پروردگار کے بغیر باقی کوئی چیز نہیں بچے گی، صرف وجہ پروردگار ہی ہوگا۔ تو پروردگار جب ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اب پروردگار حکم دے گا اس فرشتے کو کہ اب دوبارہ سور پھونکو۔ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت وہ مخلوقات اٹھیں گی جنہیں قیامت کے دن حساب دینا ہے، اور وہ کون ہے؟ جن اور انسان۔ فرشتے تو ویسے معصوم ہیں، جنوں اور انسانوں سے سوال و جواب ہونا ہے۔ جنوں کی کیا کیفیت ہے وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن ہم چونکہ انسان ہیں تو ہم اپنا پہلے کھاتا تو سیدھا کرے۔ تو جب ہمارے لیے سوال دوبارہ، تو یہ زمین نہیں ہوگی، ایک نئی زمین بنائی جائے گی اور وہ زمین تانبے کی طرح ہوگی۔
یہ زمین تو اگتی ہے نا، انگوریاں اگتی ہے، اور اس میں ہمارے جینے کے، ہمارے کھانے پینے کے، رہنے کے اسباب ہیں، پانی ہے، یہ وہ ہے، لیکن اس زمین میں کوئی پانی وغیرہ نہیں ہوگا، کوئی اگنے کی چیز نہیں ہوگی۔ اس میں اگر سایہ ہوگا تو صرف لواء الحمد کا سایہ ہوگا، اور سورج اس کا کوئی اپنا سورج ہوگا، اور اس زمین پہ ہمیں ایک دن 50,000 سال رہنا ہے، 50,000 سال۔ اور یہ کوئی بناوٹی جملہ نہیں ہے، یہ قرآن کا جملہ ہے کہ اسے 50,000 سال کا ایک دن، اور اس میں کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے وہ ہارون نے حضرت بہلول دانا سے یہ کہا کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ زمین تانبے کی اور بندہ اس پہ کھڑے ہو کے اتنا لمبا عرصہ حساب دے۔ آگے بھی تو بہلول تھا، بہلول نے کہا ابھی توا لے آؤ، گرم کراؤ، میں تجھے حساب دیتا ہوں۔ توا آ گیا، گرم ہو گیا، کہا اب بہلول سے کہ اس پہ کھڑے ہو کے حساب دو۔ تو بہلول نے توے پہ قدم رکھا، گرم توے پہ، اور 3 لفظ بولے، نان سرکہ خرکہ اتر آیا۔ نان خرکہ سرکہ کتنی دیر لگتی ہے؟ نان خرکہ سرکہ 1 سیکنڈ لگتا ہے نا، یہ کہہ کے اتر گیا۔ کہا تم نے حساب دینا تھا، نان خرکہ سرکہ کہہ کے اتر آیا۔ تو کہا ہارون بادشاہ میں نے تو اپنا حساب دے لیا۔ کیا کیسے؟ کہا میں نے یہ 3 لفظ نہیں کہے، نان خرکہ سرکہ۔ کہا کیا مطلب؟ کہا نان کا مطلب روٹی، سرکے کا مطلب سالن، اور خرکے کا مطلب کپڑے۔ کپڑے، روٹی، سالن کے بغیر میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، ذرا تو چڑھ کے اپنا حساب دے، اپنا ذرا حساب دے۔ تو بات بابا وہ یہ ہے کہ معاشر آسان ہے، پل صراط کہتے ہیں، بال سے باریک، تلوار سے تیز اور آگ سے گرم ہوگی، لیکن جس کے اعمال سیدھے اس کے لیے تو جھیٹی روڈ، موٹر وے، اس کے لیے کون سا پرابلم ہے؟ پرابلم اسی کے لیے ہے جس کا پرابلم ہے، جس کے اندر مشکل ہے، جو مشکل یہاں سے لے کے جا رہا ہے۔ اس لیے وہ معاذ بن جبل کہتا ہے حضرت قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا نا دوسری دفعہ، تو لوگ زمین سے نکلیں گے، وہ نئی زمین بنے گی نا، اس سے نکلیں گے۔ کیسے نکلیں گے؟ فرمایا لوگوں کو جب لایا جائے گا نا تو ایک ایک نہیں، گروہ گروہ لایا جائے گا، فوج فوج۔ فوج 1-2 بندے ہوتے ہیں، پورا دستہ 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 ہم سارے اکٹھے ہوں گے معاشر میں۔ کوئی رکاوٹیں تو ہوں گی نہیں، نہ کوئی جھاڑیاں، نہ کوئی سمندر، نہ کوئی راستے میں اور کوئی رکاوٹیں، ایک ہی چٹیل میدان ہوگا تانبے کی زمین کا گویا، اور اس میں ہمیں سب نے اکٹھا ہونا ہے، اولین آخرین سب، پتہ نہیں کتنے خراب، ہاں پتہ نہیں اب کہ کب تک ہے۔ قیامت قریب ہے لیکن وہ دور بھی ہے، موت قریب ہے لیکن قیامت تو پتہ تو اللہ کو ہے۔ موت کا تو یہ ہے کہ جو موت کی وادی میں اترا گویا قیامت میں چلا گیا، اس لیے کہتے ہیں قیامت قریب ہے، چونکہ جو مر گیا وہ قیامت میں چلا گیا، اس لیے کہتے ہیں موت۔ یعنی وہ پوچھا تھا نا حضرت سلیمان سے، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے، 19 بیٹے تھے اور ہر ایک سے پوچھ رہے تھے، تو ان میں سے 9 سوال جو آسمان سے آئے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا، بچوں بتاؤ ما ہوا اقرب للاشیاء، سب سے قریب ترین چیز کیا ہے؟ کوئی جواب نہ دے سکا۔ حضرت سلیمان جو نبی بننے والے تھے، جو نبیوں عہدے پہ اس وقت اپنے بابا کے عہدے پر فیض ہونے والے تھے، تو انہوں نے ہی جواب دیا، جو کہ وہ علم نبوت رکھتے تھے، باقی کہاں، یہ الہی سوال تھے تو الہی بندہ ہی جواب دے سکتا تھا۔ تو حضرت سلیمان نے ہی کہا تھا بابا سب سے قریب ترین چیز جو بندے کی ہے وہ اس کی آخرت ہے، اور ہم بالکل اپوزٹ چلتے ہیں، آخرت کو ہم دور سمجھتے ہیں، باقی معاملوں کو اپنے قریب سمجھتے ہیں۔ ایک الہی نمائندے کی نظر میں آخرت قریب ہے۔ کتنی قریب ہے؟ یعنی موت۔ موت کا اگلا لفظ میں بول سکوں گا؟ کوئی پتہ نہیں، آپ اگلے لمحے بیٹھے رہیں گے، مطلب پتہ تو نہیں ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ وہ مولا دے دیتا ہے، ورنہ آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، بندہ پڑھتا پڑھتا وہیں، ابھی خطبہ پڑھ رہا تھا وہیں سو گیا، ابھی کرسی پہ بیٹھا ہے لکھ رہا ہے وہیں قلم پڑی رہی وہیں گر گیا۔ تو مطلب اس کا جب چاہے جیسے چاہے وہ بلا لے۔ اس لیے موت کا جب پتہ نہیں ہے لمحے کا، تو لہٰذا آخرت کا ہی سب سے قریب ترین چیز انسان کی آخرت ہے، اس کی موت ہے۔
تو لہٰذا جب موت کے بعد ہمیں کھڑا کیا جائے گا نا تو اس وقت لوگوں کو گروہ گروہ کھڑا کیا جائے گا۔ اس وقت یہ سوال پوچھا حضرت معاذ بن جبل نے، بس ختم کر رہا ہوں، تو حضرت جب یہ سوال پوچھا نا کہ لوگوں کو گروہ گروہ لایا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو قرآن کی آیت، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت رونے لگ گئے۔ جب سرکار روئے، اچھا یہ رونا نہیں ہے کہ جو ذاکرین حضرات کہتے ہیں کہ رو کے یہ کہتے ہیں تو رو کے، واقعاً حضرت روئے۔ پتہ نہیں وہ رو رہی ہوتی ہے بی بی یا نہیں، لیکن وہ ہماری عادت بنی ہوئی ہے کہ رو کے یہ کہتے ہیں تو رو کے یہ، ہر جگہ ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ روایت میں نے خود مجموع البیان میں پڑھی اور تفسیروں میں دیکھی کہ جب معاذ بن جبل نے کہا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا لوگوں کو گروہ گروہ لایا جائے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے پوچھا اس وقت حضرت رونے لگ گئے۔ جب حضرت روئے تو پورے مجمع میں، پوری مسجد میں سناٹا چھا گیا، یا اللہ سرکار رونے لگ گئے۔ تو اس وقت معاذ نے ہاتھ باندھ لیے، کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں نے سوال نہیں کرنا تھا، آپ رونے کیوں لگ گئے؟ تو اس وقت حضرت نے فرمایا سألت عن امر عظیم، معاذ آپ نے سوال تو کیا ہے لیکن ایک بڑے معاملے کے متعلق سوال کیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں نے تو پوچھا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو گروہ گروہ لایا جائے گا تو کیا مطلب؟ اس وقت حضرت نے فرمایا رو کے کہ میری اس امت کے قیامت کے دن 10 گروہ ایسے ہوں گے جو انسانوں کی شکل میں نہیں ہوں گے۔ یہ رونے کی بات ہے یا نہیں؟ لوگ بھی رونے لگ گئے، سناٹا چھا گیا۔ معاذ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت؟ فرمایا ہاں میری امت دنیا میں تو نہیں مسخ ہوگی، لیکن جب معاشر میں اٹھیں گے تو انسانی شکل بگاڑ چکے ہوئے ہوں گے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ وہ کس شکل میں آئیں گے، کیا کرتے ہوں گے؟ تو حضرت نے فرمایا بعضهم علی صورت الخنازیر، بعضهم علی صورت القردہ، بعضهم علی صورت القردہ، بعض ایسے ہوں گے جو بندر بن کے آئیں گے۔ یا رسول اللہ وہ بندر بنیں گے تو وہ کرتے کیا ہوں گے؟ فرمایا فالفتاۃ بین الناس، وہ لوگوں میں چگلیاں کھاتے تھے۔ آج کل تو چگلی کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، چگلی کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، لیکن حضرت رو رو کے فرما رہے ہیں قیامت کے دن اگر وہ بغیر توبہ کے چگل خور مر گیا تو پھر کیا ہوا؟ چگلی کیا ہوتی ہے؟ سچی بات جا کے بھائی کو بتانی تاکہ وہ آپس میں لڑیں۔ وہ تیرے بارے وہ کہہ رہا تھا، بھائی تو ضروری بتانے تھی اس کو، نہ بتا، اپنے پاس رکھ لے۔ لیکن ہم بتا دیتے ہیں اور وہ آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں یا دل میں اناد رکھنے لگ جاتے ہیں، کینہ آ جاتا ہے، دشمنیاں، اسی کو چگلی کہتے ہیں۔ پہلے تو زبان نہ کھولو کسی کے بارے میں، اگر کھولتے ہو کسی کی تو اپنے پاس اس کو امانتاً رکھ لو۔ لہذا چگل خور قیامت کے دن بغیر توبہ کے مرنے والا، سرکار رو رو کے فرما رہے تھے کہ وہ بندر بن کے اٹھے گا۔ یا رسول اللہ وہ جو خنزیر بنیں گے وہ کیا کرتے ہوں گے؟ بعض علی صورت الخنازیر، فرمایا فاہل الصوت، وہ جن کی روزی حرام کی ہو۔ آج ہر دوسرا بندہ ڈنڈی مارنے کو تیار ہے، ہاں ڈنڈی مارنے کو تیار ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا، کیسے کیسے، ریڑھی والے سے لے کر وہ بڑا تاجر تک کیا کیا دکھاتا کچھ ہے تو دیتا کچھ ہے۔ یہی تو حرام خوری ہے، اور کیا حرام خوری ہوتی ہے؟ بندہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے راضی کر لے گا، لیکن اللہ رسول اور فرشتوں کو کیسے راضی کر؟ جو لکھ رہے ہیں، جو ہماری نیتوں سے واقف ہیں، جو معصوم ہیں، اپنے آپ کو راضی کر کے تھوڑا بہت ٹال مٹول کر کے کہ بھائی ٹھیک کر کے میں نیک کام آ کے آیا ہوں، ایسے نیک کمائی نہیں بنتی۔ نیک کمائی یہ بنتی ہے جو دکھا وہی دے، جس کا سودا کر اسی چیز کا سودا کر، اچھی عمدہ چیز کا سودا کر رہا ہے، دے گھٹیا رہا ہے، تو اس طرح وہ حرام ہو جائے گی۔ خامخواہ اچھی بھلی روزی ساری حرام کی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال پیشاب کا قطرہ کتنا ہوتا ہے جو ایک ڈرم دودھ کو نجس کر دے گا، تھوڑا سا بھی ختم۔ اس لیے ایک حضرت نے فرمایا جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کا جنت میں ایک پھلدار درخت لگ جاتا ہے۔ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے تو پھر باغ ہوں گے جنت میں تو ہر وقت سبحان اللہ کہتا ہوں۔ فرمایا بے شک ہوں گے تیرے جنت میں باغ، لیکن کبھی گناہوں کی آگ بھیج کر ان کو جلانا نہ۔ اتنا نیکیوں کا ڈھیر ہے، ایک گناہ کیا وہ جل گیا۔ لہذا نیکی کر لینا آسان ہے، نیکی کو سنبھال کے آخرت تک لے جانا یہ اصل مشکل چیز ہے۔ نیکی کرو لیکن نیکی کو ریا کی نظر نہ دو۔ ہم نیکی کرتے ہیں
لوگ کہیں یہ نیک ہے، لوگ یہ کہیں تبرک دے رہا ہے، لوگ کہیں مجلس کرا رہا ہے، لوگ کہیں تھوڑا اعلان کر دو یار میرا بھی. لیکن یہ مشکل ہے، اعلان کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے اندر نیت کے اندر کہیں کوئی مسئلہ نہ بنے. اگر اللہ سے ثواب لینا چاہتا ہے تو پھر اللہ تک اپنی بات کو محدود رکھے. بندوں سے لینا چاہتا ہے تو قیامت میں پھر بندے خیر دیں گے، بند قیامت میں تو اللہ نے دینا ہے. تو یہ ہے للہیت. تو بہرحال پھر فرمایا وہ جو بندر بنیں گے وہ یہ ہوں گے، سور حرام خور ہوں گے، اور وہ جو گدھے ہوں گے فرمایا وہ گدھا وہ ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے. قیامت کے دن لوگ کتے بن کر اٹھیں گے، یہ لفظ موجود ہے روایات میں. فرمایا وہ کتے بن کر، انسان تھے دنیا میں، آخرت میں کتے بن کے پھر رہے ہیں. وہ کون ہے؟ جو بے نمازی ہوں گے، نماز نہیں پڑھتے ہوں گے. نماز کو حقیر نہ سمجھو، انسان کو انسانیت سے نکال دینے والی عبادت ہے. اگر کوئی نہیں کرتا اور سستی کرتا ہے تو فرمایا نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. لہذا آؤ اپنی ان چیزوں کو کہ وہ میں اصل اس بات سے ادھر آیا کہ بی بی نے فرمایا تھا کہ تم اتنے گناہ نہ کر کے آنا ایسے سخت کہ تمہاری قیامت کے دن شکل ہی بگڑ جائے. یعنی نماز نہ چھوڑنا، ماں باپ کا نافرمان نہ بننا، چگلیاں نہ کھانا، آرام خوریاں نہ کرنا. باقی اگر آپ کے کوئی گناہ کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اس کی شفاعت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور شفاعت کو ہم نے ذخیرہ کر رکھا ہے اپنے گناہگار شیعوں کے لیے. لیکن بندہ اب شفاعت کا نظریہ و عقیدہ، اس پہ بہت کچھ علماء نے لکھا اور بیان فرمایا کہ شفاعت کا جو نظریہ ہے اس لیے نہیں ہے کہ مجھے گناہ پہ جرت دے کہ امام ہمیں چھڑوا لیں گے، ہمیں امام زمانہ بھی باقی ہستیاں ہمیں چھڑوا لیں گے، میں جو کروں مرضی ہے کروں. شفاعت کا نظریہ گناہ پہ جرت کے لیے نہیں ہے، شفاعت کا نظریہ آخرت میں بخشش کی امید کے لیے ہے کہ انسان نا امید نہ ہو جائے کہ اب میں ختم ہوں تو جہنمی ہوں. نہیں، تو جہنمی نہیں ہے، آخرت میں تیرے سنبھالنے والے موجود ہیں. راستے نہیں بچاتے، رہنما بچاتے ہیں. بس آخری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے وہ جب حضرت گئے نا ایک دریا کے نیل کے کنارے، تو پیچھے سے فرعون آ رہا تھا. تو سب اسرائیلیوں نے کیا کہا؟ یہی کہا موسیٰ وہ تو ہمیں پا لے گا، ابھی آیا تیز رفتار سواریوں پہ آئے، ابھی آگے دریا پیچھے فرعون، اب ہمیں ختم کر دے گا، وہ تہس نہس کر دے گا. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبراؤ نہیں. لیکن کچھ لوگ نبی کے ساتھ رہ کر بھی گھبرا رہے ہوتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا نہیں، گھبراؤ نہیں. تو بہرحال پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، راستہ بنا، دریائے نیل جتنا بڑا دریا تھا دیواریں بن کر سائڈ پہ ہو گیا، درمیان میں روڈ بن گیا. پورا لشکر حضرت کا، پورا وہ قوم جو بنی اسرائیل کی تھی اس میں آ گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری بندہ نکل رہا تھا، فرعون کا آخری بندہ اندر داخل ہو رہا تھا. وہ چڑھ آیا تھا، اوپر آ گیا تھا بالکل قریب. حضرت کا آخری بندہ نکل رہا تھا اور اس کا آخری بندہ اندر انٹر ہو رہا تھا. اب راستہ وہی تھا جس پہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر باہر نجات پا گئے تھے، اسی راستے میں فرعون بھی چلنے لگا تھا. تو راستے نہیں بچاتے، راہبر بچاتے ہیں، راہبر بچاتے ہیں. موسیٰ اپنی قوم کو بچا گئے، راہبر بچا گئے، ورنہ راستہ تو وہی تھا جس پہ موسیٰ چل کے گئے تھے. فرعون بھی تو اسی راستے پہ آ رہے تھے نا. ادھر فرعون کا آخری بندہ اندر آیا، موسیٰ کا آخری بندہ باہر گیا، اللہ نے حکم دیا دریا مل جا. دیواریں جو بنی ہوئی تھیں پھر مل گئی، ڈوب گئے سارے. تو لہذا ایسے راہبر، کسی اہل علم کا یہ جملہ ہے، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ایک راہبر ہو کر اپنی پوری قوم کو بچا رہے تھے، تو جس کے 12 راہبر ہوں، جسے اللہ نے 14 راہبر دیے ہوئے ہوں، انہیں کیا مشکل ہے، وہ بچائیں گے ہمیں. لیکن اس لیے ہم نہ ان ہستیوں پہ امید رکھیں کہ جو مرضی آئے پھر کرتے پھرو، ان کی فرمانوں کی دھجیاں اڑاتے پھرو، ان کی سیرت کو نہ مانو اور پھر وہ ہمیں بچا لیں گے. یہ دھوکا نہیں. وہ فرمائیں گے کہ یہ میرا ہے، اسے چھوڑ دے، اے جہنم یہ تیرا ہے، اسے
پکڑ لے تو کم از کم ہم موت سے پہلے مولا علی سے یہ کہلوا لیں کہ یہ میرا ہے، اور میرا بابا ہی مجھے نہ کہے یہ میرا ہے ہاں تو پھر مولا علی کیسے کہیں گے؟ تو مسئلہ تو یہی ہے، یہاں بات بالکل سیدھی سی ہے کہ مولا علی سے میں کہلوا لوں یہ میرا ہے تو پل صراط پھر موٹر وے ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مولا علی فرما دیں یہ تیرا ہے تو چاہے موٹر وے بھی ہو پھر ایکسیڈنٹ پکا ہے، پھر فرشتے آگے نہیں جانے دیں گے، خود آگ ہی پکڑ لے گی، فرشتے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب حضرت فرماتے ہیں کہ اے نار، اے جہنم کی آگ، یہ تیرا ہے، یہ سے تو نے اپنا ایندھن بنانا ہے، دشمن زہرا، دشمن اہل بیت، دشمن علی ایندھن جہنم کی آگ کا ایندھن ہوگا، اور فرمائیں گے یہ تیرا ایندھن ہے، اسے تو پکڑ۔ تو بہرحال بس آخری جملہ وہ یہی کہ اس حال میں جائیں آخرت کی ان مراحل میں کہ مولا علی، یہ بی بی، یہ ہستیاں ہمیں فرما دیں کہ یہ ہمارا ہے۔ کوشش ہوگی نا، منہ اپنے تائیں تو کوشش کرے نا، ورنہ جھول تو ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ میں کوئی معصوم بن جاؤں، میں نبیوں جتنے عمل کر لوں، میں کم نبی جتنے عمل کر سکتا ہوں؟ میں جب آئمہ، میں تو زیادہ سے زیادہ ان کے نقش قدم کو چوم سکتا ہوں، لیکن جتنا کر سکتا ہوں اتنی کوشش تو کروں نا، علی اکبر کا غلام بننے کی کوشش تو کروں نا۔ دنیا کا غلام سو رہا ہو، علی اکبر کا غلام رات کو مصلی عبادت پہ کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے کہے یا محسنو قد اتاک المسیء، اے احسان کرنے والی ذات، تیرا گناہگار بندہ آ گیا ہے، اور آنکھوں سے آنسو بھی ٹپک پڑے، تو معاف کرنے والا ہے، میں گناہگار ہوں، اور تجھے زہرا بطول کا واسطہ میرے گناہ معاف کر۔ جب یہ جملہ کہے گا تو کیا اس کی رحمت جوش میں آئے گی یا نہیں؟ آئے گی اس کی رحمت۔ اور یہیں اسی مجلس میں بیٹھ کر بھی تو یہ نیت کر لے کہ پروردگارا مجھ سے یہ مشکلات ہو گئے، میں تیرے حق یہ چھوڑ بیٹھا، لوگوں کے یہ حق میرے ذمہ ہیں، میں کوشش کروں گا ان کو ادا کرنے کی، کوئی کاپی بناؤں گا، کوئی ریکارڈ کروں گا، پروردگارا بی بی کی مجلس کے صدقے میں میرے گناہ معاف کر دے۔ تو یقیناً یہ فرش عزا ایسا ہے جہاں یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا جو ہمارے جد کے غم میں اتنا روتا ہے کہ اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے رخساروں پہ ایک لڑی بن جاتی ہے، اللہ اس کے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ غم حسین میں رونا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ زادارو میرے دامن میں کچھ نہیں ہے، ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو پچ ان ہستیوں کا غم ہے۔ جب سنتے ہیں نام زہرا آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، اور یہ آنسو اس سیدہ کو بڑے پسند ہیں۔ کل بابا سے 3 شعبان کو پوچھ رہی تھی، بابا آپ جو رو رہے ہیں میرے حسین کو کوئی رونے والا ہوگا؟ عموماً 3 شعبان کو خوشی منائی جاتی ہے نا، اس لیے کہ حسین مولا کی بادشاہ کی آمد ہے، لیکن عزادارو جس گود میں آ رہا تھا وہ گود اپنے سینے سے لگا کر اپنی زبان چسا کر رسول اذان و اقامت سے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ جبرائیل نے مصحف پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ فرمایا تھا یا رسول اللہ تیرے اس بچے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ تو رسول رونے لگے تھے۔ اس وقت اجڑی ماں نے جب رسول کو روتے دیکھا تو فرمایا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا جبرائیل فرماتا ہے تیرے اس بچے کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو ماں روئی تو کیا کرے، اس لیے بی بی بھی رونے لگ گئی۔ فرمایا یا رضا اب بتا بابا پھر جب میرے حسین کو مارا جائے گا آپ ہوں گے؟ فرمایا نہیں میں نہیں ہوں گا، علی ہوں گے وہ بھی نہیں، حسن ہوں گے وہ بھی نہیں، میں ہوں گی۔ فرمایا کوئی نہیں ہوگا، تنہا حسین ہوگا۔
غریب حسین تنہا مارا جائے گا۔ اس وقت بی بی نے تڑپ کے پوچھا بابا پھر کون ہوگا جو میرے حسین کو روئے گا؟ عزادارو رسول اللہ نے تمہیں یاد فرمایا، فرمایا بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بچے، جس کے جوان، جس کی بیبیاں، وہ جس کے ضعیف تیرے حسین کو روئیں گے۔ اس وقت زہرا بطول نے فرمایا بابا وہ جو میرے حسین کے عزادار ہوں گے میں بھی وعدہ کرتی ہوں وہ میرے حسین کے رونے والے جب معاشر میں آئیں گے نا اور اللہ مجھے فرمائے گا زہرا جنت میں جاؤ تو میں جنت کے دروازے پہ رک جاؤں گی اور کہوں گی میرا اللہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاتی جب تک حسین کے رونے والوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ بس ہمارے دامن میں اور کچھ نہیں ہے، یہی کچھ ہے کہ یہ زہرائے بطول ہمیں ہماری شفاعت فرمائے گی، یہ شفیع روز جزا خاتون جنت بی بی اس وقت تک جنت نہیں جائیں گی جب تک حسین کے رونے والوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ آؤ ان رونے والوں میں اپنا نام لکھواؤ اور کہو زہرا کل بابا سے پوچھ رہی تھی کوئی ہوگا رونے والا، آ جاؤ اس امام بارگاہ میں اپنا رومال لے کے یہ ہمارے آنسو لے جاؤ، حسین کے زخموں پہ لگاؤ، حسین کے زخم بڑے ہیں۔ بس آخری روایت عزادارو علامہ اختر عباس سے میں نے یہ جملہ سنا، علامہ صفدر نجفی سے، کہ وہ فرما رہے تھے کہ بحرین میں ایک بڑا امام بارگاہ تھا، رات کو مجلس ہوتی تھی، لوگ گھروں میں چلے جاتے واپس، لیکن ایک مومن ایک دن روتے روتے نہ جا سکا اور اسی امام بارگاہ میں سو گیا۔ ایک خواب دیکھتا ہے کہ ایک بی بی ہے جو ایک باغ میں رو رہی ہے، کہتا ہے میں اس آواز کی طرف بڑھا تو میں نے کیا دیکھا، اس باغ کے درمیان ایک حوض ہے جس کے کنارے ایک بی بی بیٹھی ہے جس کے ہاتھ میں ایک لہو بھرا کرتا ہے جو جگہ جگہ سے لہو آلود اور ٹکڑے ہوا ہے، بی بی اس کرتے کو پانی میں دھوتی بھی جا رہی ہے اور یہ جملے کہتی جا رہی ہے میرا لال تو نے تعارف نہیں کرایا تھا، میں کس کا لاڈلا ہوں۔ اس وقت کہتا ہے میں نے دیکھا ایک لاش پڑی تھی جس سے آواز آ رہی تھی اماں میں نے تو کئی مرتبہ تعارف کرایا تھا، یہ امامہ میرے نانا کا ہے، میں رسول کا بیٹا ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں، لیکن کسی نے حیا نہیں کیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین ینقلبون۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر جن مومنوں نے حصہ ملایا، جنہوں نے اس پاکیزہ محفل میں شرکت کی، ان کے مرحومین کے لیے ارسال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بحق فاطمة وبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك وبفضلك يا أرحم الراحمين۔ اعلان چھوڑ گنو کل قبلہ کاظم علی حیدری صاحب ٹھیک 7 بجے باطن اور ٹھیک 8 بجے حجت الاسلام قبلہ علامہ سید محمد